تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ذیشان ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک کال شامل کریں گے اپنے سلسلے میں اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ جی بھائی جان، میرا سوال ہے کہ میں رکشہ چلاتا ہوں، اگر کوئی سواری 300 میں طے کرتا ہوں، کوئی اس سے کرایہ طے کرتا ہوں، اگر وہ درمیان میں وہ کہتی ہے کہ میں نے یہیں پہ اترنا ہے، تو میں اس سے پورا کرایہ لوں گا یا اس کا جتنا بنتا ہوا اتنا؟ ٹھیک ہے جی مفتی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ کسی مزدور سے کوئی کام کروایا گیا ہے اور وہ کام پورا نہیں ہو پاتا جی تو جتنا کام ہوا ہے اتنی اجرت تو دینی ہی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جتنا طے ہوا تھا اتنا دینا ضروری ہے یا نہیں۔ جی اب بعض صورتوں میں تو ایسا ہوگا کہ طے ہوا تھا وہی دینا ہوگا، لیکن یہاں رکشے کی بات ہے تو اس طرح کے معاملات کے اندر رکشے والے کو چاہیے جی کہ اتنی دور تک آنے کا جتنا عرفاً پیسہ بنتا ہے ٹھیک وہی لے لے، ٹھیک اس میں کسی قسم کا ضرر نہیں ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے جزیات بیان کی ہیں فقہاء کرام نے اس حوالے سے بھی، جیسا کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ عربی میں جمال کہتے ہیں جو اونٹ پر بٹھا کر لے جاتا ہے، ٹھیک تو جمال اور جو حدیدہ ہیں اس کے حوالے سے یہ مسائل بیان کیے گئے کہ راستے میں اس کا جانور جو لاچار ہو گیا یا سفر قطع نہ کر سکا مزید، تو پھر یہ ہے کہ جتنا سفر کٹا ہے اس کی جو اجرت ہے وہ وصول کی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہی سواری کی طرف سے ہو تو بھی یہی ہوگا؟ جی سواری کی طرف سے، یعنی ایک تو ہے نا جو لے کے جا رہا ہے اس کی طرف سے ذرا ہے۔ جی ہاں۔ ٹھیک، اگلا سوال دیجیے۔ عنایت میرا نام ہے، لاہور سے بول رہا ہوں۔ ایک چیز میرے پاس نہیں ہے اور میں فروخت کر سکتا ہوں ہوا میں؟ ٹھیک ہے جی۔ عام حالات میں تو آپ وہ چیز فروخت نہیں کر سکتے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کی دو صورتیں مزید بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ سے کوئی بندہ آرڈر پر مال بنواتا ہے، آپ آرڈر پر مال بنا کر دیتے ہیں، میکنگ کرتے ہیں اور تیار کر دیتے ہیں، جیسا کہ زیورات ہے یا فیکٹریاں جو ہیں وہ مختلف گارمنٹس کی چیزیں بنا کر دیتی ہیں، کنٹینر کے کنٹینر آرڈر لے لیتی ہیں اور آرڈر لینے کے بعد پھر وہ بنا کر دیتی ہیں، میکنگ کا عمل پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں فلیٹ ہیں تو فلیٹ جو ہے وہ صرف ان کا نقشہ دکھا کر ان کا سودا کیا جاتا ہے اور فرسٹ جو ڈیلنگ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ وہ نقشہ دکھا کر ہی ہوتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ بننا شروع ہوتا ہے۔ تو وہ چیزیں جن کے اندر میکنگ کا عمل پایا جاتا ہو تو وہ چیزیں پہلے سے موجود ہوں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بنا کر دی جائیں۔ لیکن کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کا تعلق میکنگ سے نہیں ہوتا، وہ تیار شدہ حالت میں ملتی ہیں یا ان کا تعلق قدرتی اجناس سے ہوتا ہے، فروٹ ہوتے ہیں یا سبزیاں ہوتی ہیں، تو وہاں بھی گنجائش کی ایک صورت موجود ہے کہ چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور آپ اس سے پہلے اسے بیچ دیں، اسے بے سلم کہتے ہیں۔ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ
جتنے میں سودا ہوا ہے ساری رقم آپ لے لیں گے، ساری رقم آپ نے وصول کر لی اور 1 مہینے سے زیادہ کی ادھار ہوگی، 1 مہینے سے کم کی ادھار نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ جو چیز آپ نے بیچی ہے یا خریدی ہے اس حالت میں، وہ سودا ہونے سے لے کر ڈیلیوری جب تک ہونی ہے مارکیٹ میں دستیاب ہو، مارکیٹ میں پائی جاتی ہو۔ اگر وہ مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے تو یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آج کل تو منڈیوں میں آم مل رہے ہیں، 2 مہینے بعد آم نہیں ملیں گے۔ اب کوئی آم کی جو ہے وہ خرید و فروخت بے سلم کے طور پر اس موسم میں کرتا ہے جب مارکیٹ میں وہ چیز ہوئی نہ، تو جائز نہیں ہوگا۔ تو بے سلم کی شرائط ہیں۔ بے سلم دیگر خرید و فروخت کے معاملات سے جداگانہ ایک چیز ہے۔ عام خرید و فروخت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مال بیچتے ہیں ادھار میں، پیسے بعد میں لینے ہوتے ہیں۔ بے سلم کے اندر پیسے سارے لے لیتے ہیں، مال کم از کم 1 مہینے کی یعنی 1 مہینے کے ادھار پر ہوتا ہے، زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بے سلم کی کچھ شرائط ہیں۔ ٹھیک، یہ آپ نے جواب ارشاد فرمایا اور موٹی موٹی اصول بیان کیے ہیں۔ تو اب میں ہوں یا مدنی چینل کے ناظرین میں کوئی خریدار بیٹھا ہو یا بیچنے والا بیٹھا ہو، تاجر بیٹھا ہو، تو وہ خود فیصلہ کرے گا اپنے معاملات کا یا اس کو رہنمائی لینا ہوگی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ صورت ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، ان کا جو سوال تھا میرے ذہن میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ جو فلیٹ وغیرہ بکتے ہیں یہ بے معدوم میں آتے ہیں، تو میں نے بیان کر دیا استثناء میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معدوم جو چیز موجود نہ ہو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک صورت جواز کی ہے جہاں میکنگ کا عمل پایا جائے۔ جی پھر لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی صورت ہی نہیں ہو سکتی، تو میں نے پھر ایک تیسری صورت بیان کی ہے۔ ٹھیک، اب بات یہ ہے کہ 3 الگ الگ کیٹیگریز آ گئیں۔ اب کسی حوالے سے کسی کا کوئی سوال مزید بنتا ہے تو مزید تفصیلات تو علماء سے لینی ہوں گی۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے احکام تجارت میں سوال یہ ہے کہ کیا کنسلٹنسی کے طور پر کمیشن لے سکتے ہیں یا نہیں، اس کی وضاحت فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں، اگر 1-2 لفظ اور کم ہو جاتا تو بڑا ہی انعام ملتا ہے ان کو سوال کرنے پر۔ یعنی کنسلٹنسی کس چیز کی کنسلٹنسی؟ کنسلٹنسی تو ایک فیلڈ ہے۔ ہمارا ایک ڈاکٹر ہے وہ بھی کنسلٹنٹ ہے، وکیل بھی کنسلٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پروجیکٹ کو آ کے کوئی اگر انجینئر واچ کرتا ہے اور مشورے دیتا ہے، اس کی ایک جداگانہ حیثیت ہے۔ تو کنسلٹنسی ایک طرح سے کوئی الگ سے کام نہیں ہے، جی یوں کہہ لیجیے آپ کہ ایک ایڈوائزری ہے اور بروکری کے قریب ہے۔ جی، اس کے اندر عمل پایا جانا چاہیے، کوئی ایسا عمل کہ عرف کے اندر جس کو ایک قابل اعتماد عمل سمجھا جاتا ہو، قابل اجرت عمل سمجھا جاتا ہو۔ تو محض باتیں کرنے کا نام تو کنسلٹنسی نہیں ہے۔ ٹھیک، تو دیکھا جائے گا کس طرح کی کنسلٹنسی ہے، کیا کام انجام پایا ہے، اور گنجائش موجود ہے، لیکن اس پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس موقع پر اجرت بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ کام وغیرہ کی نوعیت دیکھ کر، اس کی کیفیات دیکھ کر پھر فیصلہ۔ ہاں، پھر فیصلہ۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کسی سے قرض مانگا، اس نے مجھے پیسوں کی بجائے موٹر سائیکل دے دی، اسے بیچ کر اپنا کام چلا لو، اور اسی نے وہ موٹر سائیکل مجھ سے خرید لی 50,000 کی، اور اس نے یہ کہا کہ یہ 50,000 کی بجائے میں آپ سے 60,000 وصول کروں گا 1 ماہ کے بعد، تو کیا یہ جائز ہے؟ عجیب و غریب صورت ہے۔ اپنی چیز جو ہے وہ اس کو بیچنے کے لیے دی، جی، خود ہی خرید لی۔ خود کیسے خرید سکتا ہے؟ بھائی، خرید و فروخت کے لیے 2 پارٹیاں ہونا ضروری ہے نا۔ جی، یہاں کتنی پارٹیاں پائی گئیں؟ پارٹی تو ایک ہی پائی جا رہی ہے۔ اپنی بائک خود ہی خرید لی۔ بھائی، اپنی بائک اگر اس کو گفٹ کر دی ہوتی جی تو اس کی ملکیت میں چلی جاتی، جی، ٹھیک ہے، ٹھیک، کہ بھئی اب یہ مالک ہو گیا۔ جی، موٹر سائیکل قرض لینے کا مطلب یہ ہوا کہ استعمال کے لیے لیے۔ قرض کے طور پر، عاریت کے طور پر موٹر سائیکل لینے سے مالک تو نہیں بن جاتا بندہ۔ ٹھیک ہے، تو جس نے یہ قرض کے طور پر یا عاریت کے طور پر لی وہ مالک تو نہیں بنا، ٹھیک، تو اس کو بیچنے کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔ تو اپنی ہی چیز جو ہے وہ خود ہی کیسے خرید سکتا ہے بندہ؟ تو یہ صورت پوچھی گئی ہے، یہ خالصتاً سودی صورت ہے
اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے. مصعب اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ایک تاجر اسلام بھائی نے کیا تھا، تو وہ یہاں پہ بن رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے سلسلے میں بھی اور دیگر بھی مفتیان کرام علماء کرام جو ہیں وہ بعض اوقات صورتیں بیان کرتے ہیں کسی شرعی مسئلے کی کہ یوں کریں تو جائز ہے اور یوں کریں تو ناجائز ہے. بعض صورتیں بیان کرتے ہیں، یا جسے ہم کہتے ہیں وہ باب الحیل سے لے کر کے حیلہ بیان کر دیتے ہیں. تو اب بعض افراد جو ہیں ان کو لے کر اور پھر اپنے طور پر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ تو مفتی صاحب نے کہا تھا اور یہ تو عالم صاحب نے کہا تھا اور یہ ہم نے فلاں سے سنا تھا، انہوں نے بیان کیا تھا کہ یوں ٹھیک نہیں ہے لیکن یوں ٹھیک ہے، تو اب ہم یوں کر رہے ہیں. اور یوں جو کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ غلطیاں کر رہے ہیں، یا اس کو جو صورت بیان کی گئی تھی جس مقام کے لیے اس مقام سے ہٹ کے استعمال کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ آپ کی مدنی پھول اور رہنمائی ہو جائے. اصل میں دیکھیے لوگوں کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتی. جی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انہیں سنائی دیتا ہے جی. وہ اس کے مطابق یعنی جو سنائی دیتا ہے، مثال کے طور پر میں نے مسئلہ بیان کیا کہ دودھ حلال ہے، ٹھیک ہے، تو انہیں سنائی دیا دودھ حلال ہے، جو حقیقت تھی وہی سنائی دی ٹھیک ہے، اور وہی انہوں نے سمجھا. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کہا جائے اس کی حقیقت کے مطابق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے سمجھنے کی صلاحیت بہت عمدہ ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے. اب دودھ حلال ہے یہ تو ایک عام سا جملہ ہے نا. جی. اب بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو وہمی طبیعت کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کہیں نہ کہیں ان کے اندر وہم ہوتا ہے یا انتشار ذہنی ہوتا ہے، کہیں اور سوچ رہے ہیں یہاں کہا گیا دودھ حرام ہے، حلال ہے، یہاں کہا گیا دودھ حلال ہے، انہوں نے سمجھ لیا سود حلال ہے، اللہ اکبر کبھی. دودھ کے بجائے سود سمجھ لیا. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ سمجھنے کا گیپ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مشکل بات بیان کی جاتی ہے، جی. آپ تھوڑا سا غور کریں کہ کلاس میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تھیوری بیان ہو رہی ہے فزکس کی، کیمسٹری کی، یا کوئی اور نظریہ بیان ہو رہا ہے، اس کی جزیات بیان ہو رہی ہیں. ایک وہ ہوگا جو فوراً کھڑے ہو کے سنا دے گا، ٹھیک ہے. ایک وہ ہوگا جسے سنا تو ہوگا جی. لیکن اس کی وہ پوزیشن نہیں ہوگی وہ کھڑے ہو کے سنا دے. ٹھیک ہے. کیچنگ پاور کمزور ہوگی. کیچنگ پاور کمزور ہوگی، ڈیلیور پاور کمزور ہوگی. ٹھیک ہے. تو جب لوگ علماء سے مشکل مسائل سنتے ہیں تو کئی طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں. صحیح. بعض اوقات ذہن حاضر نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ سن تو رہے ہوتے ہیں، سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسی قوت نہیں ہوتی حافظے کی اس کو فوری طور پر بیان کر دیں. ٹھیک. فوری طور پر بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، تو 2-4 گھنٹے بعد، 2-4 دنوں کے بعد، 2-4 مہینوں کے بعد یہ بیان کرنا تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چلو فوری طور پر بیان کرنے کی صلاحیت تو ہے، بعد میں بھول گئے. صحیح. یہ بھول جو ہے مسائل کے اندر اچھے سے ہو جاتی ہے. ٹھیک. ہم اگر کسی موضوع پر بات کرنی ہو، کوئی نیا موضوع ہو، جی. تو کتاب دیکھ کر آتے ہیں ٹھیک کہ ہے. جی یہ موضوع کی جزیات کیا ہیں، تفریعات کیا ہیں، تقسیم بندی کیا ہے. تو عام آدمی کو حد سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. بلکہ وہ ٹھیک ہے اس کے ذہن میں یہ رہے گا، ایک خاکہ رہتا ہے ٹھیک. کہ ہاں کچھ بیان ہوا تھا، جی. کچھ اس بارے میں کہا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو جب بھی اس کو اپلائی کرنا ہو ایک دفعہ پوچھ لیا جائے، ٹھیک ہے. اور نہ پوچھنے کی وجہ سے پوچھا جائے اہل افراد سے. ٹھیک ہے. ہیلوں کی ایک پوری دنیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اجازت بھی ہے. میرے پاس تو لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے اس حوالے سے. جی. اور اگر میں ہیلوں پر داستانیں سنانا شروع کروں تو شاید صبح ہو جائے. ٹھیک. تو یوں بہت المناک صورتحال ہوتی ہے، خود اپلائی نہیں کرنا چاہیے. اچھا مصعب، بالکل ایک مختصر سا کہ اس سچویشن کو دیکھ کے جو آپ نے فرمایا کہ آپ بھی ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے بھی ہے کہ صبح ہو جائے اگر یہ واقعات اس کے ہوں، تو اب ان چیزوں کو دیکھ کے کیا مطلب ہم انکار کرتے ہیں نہیں دیکھو یہ غلطی ہو رہی ہے نا اس لیے یہ غلط ہے، یہ بھی نہیں اس کی؟ دیکھیے تجارت اور سود کے اندر طریقہ کار کا فرق ہے. ٹھیک ہے. جب کوئی ہلا بتایا جا رہا ہوتا ہے تو طریقہ کار تبدیل کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک. ابھی جنہوں نے سوال کیا ان کا سوال غلط تھا، ٹھیک ہے. اس کا حل میرے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. باقاعدہ لکھا ہوا ہے. صحیح. 3 افراد کے ساتھ جو نا اگر یہی معاملہ کر لیتے جی تو جو اصل بنیاد یہاں قائم ہوئی ہے کہ ایک ہی آدمی نے اپنی چیز خرید لی، جی. وہ جو غلط بنیاد یہاں پر بنی وہ ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو چونکہ میں بھی چینل پر ہیلے نہیں بتاتا، جی. اس لیے نہیں بتاتا کہ وہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک. یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کا متبادل موجود ہے، طریقہ موجود ہے، اب اس کو سمجھا جائے پھر. ٹھیک. تو جی آپ کو بہرحال
یہ جو کیفیات مفتی صاحب نے ابھی بیان فرمائی ہیں، جو گفتگو فرمائی ہے، اس کا میں یوں حاصل کر لوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو اور آپ کے ذہن کا الارم آپ کو جو ہے وہ محتاط کر رہا ہو کہ کچھ نہ کچھ ہے، تو پھر یقینی طور پہ کسی مفتی اسلام اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک صاحب مسائل پوچھنا ہے نا، ٹھیک، اور انہوں نے بہرحال مجھ سے رابطہ کیا تھا، لیکن میں عام طور پر ڈیل نہیں کرتا. میں نے جو ہمارے استقبالیہ پہ اسلامی ہوتے ہیں ان کے حوالے کیا، ٹھیک، اور یہ عرض کیا کہ کوئی مشکل ہو تو مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا. ٹھیک، مسائل بڑے ان کے، بالکل میں بھی پہلی دفعہ اس طرح کے مسائل مجھ سے پوچھے گئے، ٹھیک، تو میں نے بلایا، بٹھایا. اب ان کے بڑے پیچیدہ قسم کے مسائل، ٹھیک ہے، یعنی ایک کے بعد ایک، مطلب کہ شعبہ ایک ہی تھا ٹھیک ہے، لیکن طریقہ کار بڑے مختلف قسم کے. ٹھیک ہے، میں نے سارے جوابات دیے. جوابات دینے کے بعد یہ کہا دارالفتہ کے جو اسلامی تھے کہ جتنے سوال اور جواب میں نے ان کو بیان کیے ہیں نا، جی، آپ ایسا کریں، ٹائپ کریں ایک ایک جملہ، یہ سوال تھا، یہ جواب، بھلے فتوی کی صورت نہ ہو، ایک سادے پیپر پہ ٹائپ کر کے ان کو دے دیں. یہ دارالفتہ سے باہر نکلیں گے بھول جائیں گے کہ کس چیز کو جائز کہا تھا، کس چیز کو ناجائز کہا تھا. ٹھیک، تو ہوتا یہ ہے کہ ایک تو ہوتا نا مہارت جی، اور ممارست مطلب فیلڈ ہونا. ٹھیک، آپ کی ایک فیلڈ ہے، سونے کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے کام کا اس سے بڑھ کر کوئی ماہر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کپڑے والا اپنے دکان سے بڑھ کر، اپنے کام سے بڑھ کر کوئی اس سے ماہر نہیں ہے کپڑے کے حوالے سے. تو یوں یہ پڑھنا پڑھانا، دینی مسائل کبھی کبھار پوچھنے کا موقع ملتا ہے تو یہ ذہن سے جلدی نکل جاتے ہیں. ٹھیک، تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سمجھنا، نوٹ کرنا، لکھ لینا، دوبارہ پوچھنا، ٹھیک، یہی اس کا طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک. تو ہمارے فورم بھی بہرحال اسی لیے ہے کہ آپ یہاں پہ بھی مسائل پوچھ سکتے ہیں. کالز ہیں ہمارے پاس، کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی، میرا احکام تجارت میں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مجھے دکان کرائے پہ مل رہی ہے جو میرے بارے میں بھی ہے، لیکن وہاں آس پاس میں گانے چلتے ہیں، تو کیا میں وہ دکان لے سکتا ہوں اور مجھے کیا احتیاط کرنی پڑیں گی؟ ٹھیک ہے جی. پاڑا جو ہے وہ سندھی میں محلے کو بولتے ہیں، جی، اور ان کے محلے میں گانے چلتے ہیں، جہاں دکان مل رہی ہے وہاں گانے چلتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دکان میں جو جائز کام کریں گے، جی، اگر دکان میں یہ جائز کام کریں گے تو دکان کرائے پر لینا تو جائز ہے. ٹھیک، اور دکان میں ضروری نہیں کہ آدمی ہر وقت فارغ بیٹھا رہے اور وہ ارد گرد سنتا رہے گانے. ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ دیکھ لے، اگر بچ سکتا ہے تو بچے، لیکن بچنا ضروری نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ یہ وہاں دکان کھولیں گے، گانوں سے انہیں محبت نہیں ہے، ٹھیک، گانوں سے ان کو نفرت ہے. ٹھیک، جو آوازیں آئیں گی اس پر یہ ناپسندیدگی کا اظہار کریں، دل میں اس کو برا جانیں، ان کے لیے برات کے لیے کافی ہے. تکلف جو ہے وہ طاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تکلف طاری کرنے کی یوں ضرورت نہیں ہے کہ مشکلات میں نہ پھنس جائیں. ٹھیک، پتہ چلا کہ روزگار کا معاملہ ہے اور کہیں اور روزگار بن نہیں رہا، یہاں دکان مل رہی ہے، ٹھیک، تو اگر یہ کھول لیتے ہیں تو جائز بہرحال ہے، ٹھیک، ناجائز نہیں کہا جائے گا. اب یہاں ایک کلچر ہے خاص طور پر اندرونی سندھ کے اندر، پنجاب کا مجھے اندازہ نہیں ہے، گاڑیوں میں جناب اتنی تیز آواز سے گانے بجا کے جائیں گے کہ جیسے پتہ نہیں، مطلب کہ سارے میراثیوں کا کام یہی کر رہے ہوں. اسی طریقے سے بعض ہوٹلوں میں چھوٹے چھوٹے جو ہوٹل ہوتے ہیں، جی، بڑے بڑے ڈیگ رکھے ہوں گے جناب، ڈھابوں میں، ہوٹلوں میں، اسی طریقے سے اور طرح طرح کے دکانوں کے اندر ایک بڑے بڑے ڈیگ رکھ کر گانے چلانا اور میوزک چلانا، یہ ان کی ایک عجیب عادت ہے. اچھا، بالفرض اگر یہ ناطے پہ چلا رہے ہیں تب بھی ہم یہ کہیں گے محل غور ہے. اتنی آواز سے آپ کو چلانے کی کیا حاجت ہے؟ صحیح. ساتھ والا جو نا دکاندار، اس کے گاہک آ رہے ہیں تو وہ گاہک سے بات نہیں کر پا رہا، ٹھیک، اس کا فون آ رہا ہے تو فون نہیں سن پا رہا، ٹھیک، ڈیلنگ نہیں کر پا رہا. اور اگر گانے ہیں تو ویسے ہی ظاہر بات ہے اس سے مسلمان کو نفرت ہے، ناپسندیدگی ہے، مسلمان اس کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک، اور بار بار جب وہ کانوں میں آواز پڑے گی تو طبیعت میں ایک پہنچال تو آئے گا، ٹھیک، ناپسندیدگی کے آثار تو واضح ہوں گے. ٹھیک. تو بہرحال یہ ایک طریقہ کار ہے لوگوں کا اور ختم ہونا چاہیے. یعنی گانے تو چلا ہی نہیں سکتے بہرحال، اور وہ آپ نے فرمایا نعت یا تلاوت ہے تو اس میں بھی آواز دیکھی جائے گی. جی، اگلی کال دیجیے. کراچی سے سعید رحمان بات کر رہا ہوں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ابھی
दालों के या चावलों के रेट बढ़ने वाले हैं और इसे हम पहले से स्टॉक कर लें तो बाद में हम इसे महंगे दामों बेचेंगे, क्या ये सही है या गलत? ठीक है जी। देखें, दो जहतें हैं इस मामले की। एक जहत तो ये है कि बंदा ये नियत करे कि महंगे हो जाएं, महंगे हो जाएं। ठीक, ये नियत करना सही नहीं है। ठीक है। इससे मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने की नियत इसके अंदर पाई जाती है। ठीक, एक बंदा वो है जो ये समझता है कि एक मार्केट प्रैक्टिस है, एक चीज़ आती है, आते ही उसकी खपत नहीं होती। ठीक है। अजनास के अंदर यही होता है। ठीक, जैसा कि मिर्ची का मौसम अभी गुजरा है, ठीक, तो मिर्ची जितनी भी पैदा हुई है वो सारी की सारी अगले दिन हंडिया में डाल दी जाए, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता। बल्कि पूरा साल की जो ज़रूरत है वो पूरी जी। की जाती है। और मिर्ची के अंदर यही ज़्यादातर यही होता है कि उसके रेट चढ़ते हैं। ठीक, फिर ये देखा जाता है कि वो अगर कोई मिर्ची काली हो गई है तो उसके रेट कम हो जाते हैं, उसकी कैफियत लाल ही रही है तो उसके रेट बेहतर होते हैं। लेकिन किसी और मुल्क से अगर मिर्ची आ जाए उन दिनों के अंदर जब उसके रेट ज़्यादा होने हों, औकात हिंद से आ जाती है तो उसके रेट गिर जाते हैं। तो एक आदमी उसको पता है कि मैं गंदम निकली है और इसका स्टॉक तो कोई ना कोई तो करेगा, ठीक, चलो मैं कर लेता हूँ, और ज़रूरत पड़ेगी जब मार्केट में तेज़ी आएगी तो चलो मुझे 2 पैसे मिल जाएंगे। ठीक, तो यूँ अपनी नीयत ये रखे कि इस तरह होता है और मैं इसलिए ये स्टॉक कर रहा हूँ। ठीक। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ है, आपने कहा कि वो शय जो अपने पास मौजूद नहीं उसकी बाय नहीं की जा सकती। अर्ज़ यह है कि इस तरीके से पूरी दुनिया में जो बड़े से बड़ा कारोबार हो रहा है इसी सूरत से हो रहा है, और अगर इसको मना कर दिया जाए तो ये सारा निज़ाम रुक जाएगा। अगर कोई शय को वादा बे कहकर बेचे और पैसे एडवांस ले ले और वादे के तौर पर बाद में बेचे तो क्या ये शरन जायज़ नहीं होगा? ठीक है जी। पहले तो इन्होंने ये कहा कि दुनिया का निज़ाम रुक जाएगा। मेरे भाई, दुनिया का निज़ाम तिजारत पर कायम है ना, तिजारत पर कायम है। बिल्कुल। एक आदमी चीज़ खरीद ले और वो चीज़ ही ना मिले तो निज़ाम रुकेगा ना। जी, चीज़ उसे मिल रही है। ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि लोगों ने आर्डर दिए, माल ख़रीदा, बाहर से मंगवाया और माल उन्हें पहुंचता ही नहीं है। माल उन्हें मिल रहा है ना, मिल रहा है। जब मौजूद है जब ही मिल रहा है। बिल्कुल। लोग कहेंगे नहीं अगले महीने तैयार होता है, तो भी आप अगले महीने खरीद लिया करें। ठीक, ठीक है ना। तो मामला ये है कि हर जगह ऐसा मामला नहीं है कि जी जो चीज़ मौजूद नहीं है उसे ख़रीदा जा रहा हो, बल्कि लोग मौजूद चीज़ों को ही ख़रीदते हैं। ठीक है। अक्सरियत में ऐसी होती अक्सरियत ऐसा है। फिर जो बड़े ऑर्डर्स होते हैं, किसी कंपनी को पूरा कंटेनर का कोई ऑर्डर दिया है, तो जाहिर बात है वो हम दूसरे शिक में बयान कर चुके कि जहाँ मेकिंग पाई जाती है, एक कंपनी जो है वो चीज़ बना कर Order पर देगी, बना रही। मेकिंग करके देगी, तो ये बेइस्तिस्ना के अंदर आता है। ठीक है। यहाँ जवाज़ की सूरत मौजूद है। सही है। ये दुश्वारी पेश आती है उन बड़े ताजिरान के साथ कि जो चाइना से माल ख़रीदते हैं, किसी और मुल्क से माल ख़रीदते हैं, और वो माल जो है वो अभी उन्हें मिला नहीं होता। उन्हें ऑर्डर तो दे दिया अपनी कंपनी को, ठीक है। वो कंपनी वो माल बना रही है, ठीक, और यहाँ वो पहले से भेज देते हैं पाकिस्तान में सही है। कि जो मेरा कंटेनर आ रहा है आपको भेज देंगे। ठीक, कंटेनर का तो उसने वसूल ही नहीं किया है। ठीक, तो इस तरह के जो तेज़ी है ये लोगों की अपनी तेज़ी है। ठीक, तो ये तेज़ी ख़त्म हो सकती है, इससे कोई भूचाल नहीं आएगा, कोई ख़राबी पैदा नहीं होगी, चीज़ों की जो कीमतें वो बैलेंस में रहेगी। इस तरीके से। बिल्कुल। ठीक है जी। उसे होता ही है ना कि जो जो काम कर रहा होता है ना उसको उस पे जब पड़ती है नज़र तो उसे ऐसा लग रहा होता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। अच्छा, दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि जी यूँ कर ले कि जी ये वादा है, और वादा जनाब हमने वादा किया सिर्फ, तो भाई मेरे वादे का माना समझता तो हो कोई। उससे ये कहा जाए कि ठीक है, वादे का मतलब ये है कि हम आपसे ना खरीदें तो कोई हर्ज नहीं है, माल वो कंटेनर चढ़ा चुका हो जी, जहाज़ पर, ऐसा वादा ठीक तो है, नहीं लाखों करेगा। लाख का माल हो, और वो बोले कि अच्छा सिर्फ वादे की बुनियाद पर मैं तुम्हें ऐसा कर लूँ। ठीक। कौन ऐसा करेगा? ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होता है कि जिससे 20-25 साल का काम हो, दूसरे का एतमाद हो, फिर वो आपकी बात समझता हो, उसका दीनी जहन हो, वो वादे की जो तफरियात हैं, जो नताइज हैं वो समझता हो कि वादे का ये मतलब है, वादे से यही असर पड़ेगा।
ठीक है और वो आपकी बात मान ले तो ठीक है, गुंजाइश निकल आएगी। जी, लेकिन आम हालात में लोग नहीं समझ रहे होते हैं कि वादे का क्या मतलब है। ठीक है। अगली कॉल दीजिए। जी, मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि मेरा जो है सप्लाई का काम है और मैं अभी बाबुल मदीना कराची में कर रहा हूँ, तो जहाँ से मैं मुझे लाहौर शिफ्ट होना चाह रहा हूँ, क्या वो मैं कारोबार अपने किसी दोस्त को बेच सकता हूँ? मिसाल के तौर पे किसी दूसरे जो मेरे ग्राहक हैं उनको मैं मिला दूँ और वो जो ग्राहकों से कांटेक्ट कर दे और जितना भी मेरा पैसा उन ग्राहकों से लेना है वो भी दे दे, और इससे ज्यादा भी क्या मैं ले सकता हूँ? क्योंकि मैंने मेहनत करके ग्राहक बनाए हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। जी मेरे ठीक भाई, है। समझे क्या सवाल है? गुडविल नहीं, किस तरह का काम होगा इनका? सप्लाई है, मतलब किसी भी चीज़ की सप्लाई जो करते हैं, ये कस्टमर बने हुए इनसे लेते हैं। आमतौर पर जो है ना, दूध वाले, जी जी अखबार वाले, जी आजकल पानी पहुंचाया जाता है, पानी वाले जी इस तरह का सवाल करते हैं कि जी मेरी इतनी चेन है और मैं ये बेचना चाहता हूँ। ठीक है। तो खरीदो फरोख्त तो माल की होती है ना, ठीक है कि कोई माल खरीदा और बेचा जाता है। जी एक दूध वाला है या एक पानी वाला है, उसका पानी या उसका दूध जो है मिसाल के तौर पर 200 अफराद तक पहुंचता है, तो वो 200 अफराद क्या इसके गुलाम हैं जो इनको बेच रहा है? अफराद को तो बेच भी नहीं रहा है जी, ये दोनों का कसब भी नहीं है। ये किस चीज़ को बेच रहे हैं? ये एक सहूलत और एक गुडविल को बेच रहे हैं, यानी माल नहीं है। ठीक, माल नहीं माल है। नहीं है। जब माल नहीं है तो उसकी कीमत भी नहीं हो सकती। ठीक है। अब इसके अंदर ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पर कोई पानी सप्लाई करता है, जी पानी आमतौर पर बोतलों में सप्लाई किया जाता है। ठीक है। तो अब इनका सौदा होने लगा है मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए में। सही। तो वो जो बोतलें रखी हुई हैं 50 या 100, वो बोतलें 5 लाख की बेचते हैं। ठीक है। कि भैया मैं बोतलें बेचना चाहता हूँ और मैं आपको काम भी समझा देता हूँ, इस तरह काम है, ये पैसे मैं इन बोतलों के ले रहा हूँ। ठीक है। इतनी गुंजाइश मौजूद है। सही। दूध के अंदर तो वो सूरत भी नहीं निकलेगी ठीक कि दूध बोतलों में तो दिया नहीं जाता। जी, थैलियाँ बेच नहीं सकती है। थैलियाँ बेच नहीं सकते, कैसे बेचेंगे वो? ठीक है। कि कोई सूरत ही नहीं बनेगी। तो बाज़ औक़ात हल निकल आता है, लेकिन हर चीज़ का तो हल नहीं निकलता। ठीक, मतलब दुकानों में भी इस तरीके से होता है गुडविल का मामला कि कोई दुकान है चलती हुई, या दुकान है, फैक्ट्री है, या कोई भी बिजनेस है, चलता हुआ रनिंग बिजनेस है, और जो बिजनेसमैन है वो कहीं और शिफ्ट होना चाह रहा है, कोई भी वजह है, किसी भी वजह से वो अपना बिजनेस से निकलना चाह रहा है तो वो बेचना चाहता है। अब मिसाल के तौर पर अगर दुकान है तो उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए है, उसमें जो मटेरियल वगैरह या जो भी आइटम रखे हुए हैं वो भी समझ लें 50 लाख रुपए के हैं, तो ये बन गए 1 करोड़ रुपए बन गए सीधे सीधे मार्केट वैल्यू के मुताबिक। लेकिन वो डिमांड कर रहा है 1.5 करोड़ रुपए, क्योंकि इसकी एक दुकानदारी जमी हुई है, कस्टमर के पाँव लगे हुए हैं, तो अब ये 1.5 करोड़ रुपए दुकान बशमूल सामान सब चीज़ों के मांग रहा है, तो इसकी इजाज़त हो? सामान के पैसे जितने चाहे मांगे वो। ठीक है। सामान तो माल है ना, एसिड जी है। जी 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 सामान के जितने चाहे पैसे मांगे, ठीक है। की गुंजाइश मौजूद है। ठीक है। अमारात के अंदर ऐसा मामला है, यहाँ तो आपने कहा ना उसकी दुकान जमी हुई है, जी जी मिसाल के तौर पर उसकी दुकान थी करियाने की, जी आने वाला कुछ और खोलेगा, जी अब उसका ग्राहकों से तो ताल्लुक नहीं है। जी लेकिन वहाँ एक ऐसा लाजिम व मलजूम मामला है कि एक बंदा दुकान ही खाली नहीं करता, बिल्कुल खाली नहीं करता कि मैं खाली नहीं करूँगा, मुझे गुडविल चाहिए। ठीक। तो अब वहाँ का क्या रूप बनेगा अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक। तो यूँ पाकिस्तान में सर रुझान कम है, जी वहाँ लाजिम है। ठीक है, शरई हैसियत उसकी वो एक जुदा खाना चीज़। ठीक है। अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शफीक अफ्तारी है। मुझे प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। इस हवाले से ये मुझे पूछना था, जैसे कोई शख्स कहता है कि मेरा प्लाट ये बेच दें आप 4 लाख रुपए में, और मैं आगे किसी को कहता हूँ कि भाई आपको प्लाट मिल रहा है 4.5 लाख रुपए में, तो अभी प्लाट मेरे हाथ में आया भी नहीं, तो इस तरह सौदा करवाना कैसा, और अगर इसकी कोई जायज इस तरह की अच्छी कोई सूरत है तो वो भी इरशाद फरमा दीजिए। ठीक है। बड़ा ही अजीब जो ना वो गोरख धंधा है प्रॉपर्टी का। जी। प्रॉपर्टी की जो फील्ड है, प्रॉपर्टी वालों के अंदर मामला ये है कि इनकी हैसियत जो ब्रोकर्स होते हैं एक नुमाइंदे की होती है। ठीक है। लेकिन इन्होंने अब अपनी हैसियत चेंज कर ली है। ठीक है। वहाँ से एक लिंक मिला है इनको कि एक बंदा प्लाट बेच रहा है जी। उस लिंक को ये शो नहीं करेंगे, जाहिर नहीं करेंगे,
اور ایک اپنی قیمت دے کے مارکیٹ میں پارٹی کے بعد پہنچ جائیں گے، یہ پلاٹ جی اتنے کا آپ کو ہم دیں گے. جی بھئی آپ کو تو اس بندے نے بیچنے کا کہا تھا، ٹھیک ہے، جو قیمت کہی تھی آپ وہ قیمت جا کر ایز اے بتائیں کمیشن ایجنٹ. اور اپنی کمیشن لیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ تو بیچ رہا ہے بندہ 4 لاکھ کا اور یہ پلاٹ تو بیچ سکتا ہے 20 لاکھ کا، بجائے اس کے کہ کنسلٹنٹی کرتے ہوئے، مشاورت اور ایڈوائزری کرتے ہوئے آپ اس کو یہ مشورہ دیں کہ 4 کے بجائے اس کی قیمت تو 20 ہے، ٹھیک ہے، یہ 20 کا بیچو. نہیں، ابھی سامنے والے کو جا کے بولیں گے 20 کا جناب، ٹھیک ہے، اور پھر کوشش یہ کریں گے کہ 16 خود رکھ لیں، جی 4 اس کو دے دیں، ٹھیک ہے، اور 4 پیسے بھی کمیشن لے. 4 میں سے بھی کمیشن لے لیں. خیر یہ مثال کچھ زیادہ ہوگی، 16 اور 4 کا گیپ عام طور پر نہیں اسے ہوتا. بعید نہیں ہے، جو لوگ کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایماندار لوگ اور طریقے سے کام کرنے والے تو ہر یہ جگہ ایمانداری کا کام نہیں ہے. نہیں، جو لوگ ہیں وہ اپنے نہیں، یہ جو کام ہے یہ ایمانداری کا کام نہیں ہے. جی 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 یہ دیانتداری کے خلاف ہے. اور یہ جو معاملہ ہے وہ پلاٹ ان کا تھوڑی تھا. جی بات وہی آ گئی نا، جو چیز ملک میں نہیں ہے وہ بیچنا. جی جب آپ اس کے مالک ہی نہیں ہے تو آپ خود اپنی چیز کہہ کر کیسے بیچ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نفع کس چیز کا لے رہے ہیں جب آپ کی چیز ہی نہیں ہے وہ تو؟ ٹھیک. مجھ بھی یہاں پہ 2 سوالات. ایک تو یہ صورت تھی جو انہوں نے بیان کری، آپ نے جواب ارشاد فرمایا. بعض اوقات جس پارٹی کا وہ پلاٹ، مکان یا دکان وغیرہ XYZ جو کچھ بھی ملکیتی چیز ہوتی ہے وہ آفر کرتی ہے اسٹیٹ ایجنٹ کو یا ریئل ایجنٹ کو کہ بھائی آپ جو ہے نا مجھے اس کے آپ 20 لاکھ روپے دلا دیں. اب آپ کتنے کا بیچیں گے وہ آپ جانیں، آپ جتنے بھی اوپر کا بیچیں گے وہ آپ کا کمیشن ہو جائے گا، مجھے 20 لاکھ نیٹ دے دیں. ایسا عرف ہے؟ یہ ہوتا ہے مارکیٹ میں. کتنا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ کرتے ہیں انویسٹر. یہ جو عام خریدار یا بیچنے والے ہوتے ہیں وہ تو اس طریقے سے نہیں کرتے زیادہ تر، اس میں کرتے ہیں انویسٹر کہ جن کا کام یہی ہوتا ہے انویسٹمنٹ وغیرہ. پراپرٹی میں ہوتا ہے اور جی پراپرٹی میں مجھے پتا ہے باقی کا. اچھا جی چلیں پھر کسی وقت دیکھیں گے اس کو. ٹھیک ہے. مطلب ایک سوال اور کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیدھے طریقے سے اچھے طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں اور وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر بھی کر رہے ہیں اور قانون اور اخلاقیات کے تقاضے بھی وہاں پہ پورے ہو رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے وہ مرغی کاٹنے والا معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ پھر مارکیٹ میں گڈ ول نہیں رہتی ایسے افراد کی. جو آپ ابھی پلاٹ کی ہم بات کر رہے تھے 4 سے 20 کا بیچا، تو گڈ ول نہیں رہتی مارکیٹ میں اس کی. اور اگر ان کے بارے میں مارکیٹ کی رائے لی جائے تو ان سے مستقلاً جو کسٹمر ہوتے ہیں، اگرچہ پراپرٹی کے کام میں مستقل کسٹمر کم ہوتے ہیں، لیکن جو مستقل کسٹمر ہوتے ہیں وہ پھر ان سے رابطہ نہیں کرتے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ نے نام مرغی کا ہی لے لیا ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایسے لوگوں کو دانہ ڈالنا آتا ہے. ٹھیک ہے، نئے انویسٹر ڈھونڈنا آتا ہے. ٹھیک ہے، نئے انویسٹر کو مارکیٹ کا آئیڈیا نہیں ہوتا جی تو یہ نئے انویسٹرز کے پاس پہنچتے ہیں، یوں دانہ ڈالتے رہتے ہیں. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. ہندو گجرات جامنگر سے محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مفتی علی اصغر صاحب کا سلسلہ احکام تجارت جاری و ساری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی چیز بیچتے وقت اس کے اندر عیب ہو اور اس کو بتائے بنا ہی بیچ دیا تو کیا یہ دھوکہ کہلائے گا؟ اب بلا شبہ اس کو اس طرح بیچنا دھوکہ کہلائے گا. بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ سیکنڈ ہینڈ کے طور پر بکتی ہیں اور دکاندار کہہ جاتا ہے کہ بھئی جیسے بھی یہ دیکھ لو آپ کے سامنے، میں اس کی خرابی سے، اس کی خامی سے بری ہوں، پھر وہ جدا گانا صورت ہے، وہ دھوکہ نہیں کہلائے گا. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ میں نے ایک مثال کے طور پر موبائل لیا، تو موبائل کے میں نے پیمنٹ کرنی ہے مثال کے طور پہ 20,000 روپے، تو آگے میں نے فروخت کر دیا اس کو 25,000 کا مثال کے طور پہ نا. تو یہ اوپر سے جو میں نے نفع لیا ہے، اب پیچھے جو میں نے پیسے پیمنٹ نہیں نہ دی، تو یہ منافع لینا میرے لیے کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی. بڑا ٹیکنیکل سوال کیا انہوں نے. اس کو میں دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ ایک دکاندار ہے، وہ دکاندار ادھار میں مال لے کر آتا ہے ہول سیلر سے. جی دکانداروں میں تو چلتا ہے جی. بھئی 1 مہینے کے ادھار پر لے کر آیا، ٹھیک ہے، اپنا نفع رکھ کے اس نے وہ مال ریٹیل میں بیچ دیا. جی کاروبار ہی یوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پوری دنیا کے کاروبار اسی انداز پر ہوتے ہیں. صحیح. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مال اپنے قبضے میں اگر لے لیا ہے تو قبضے میں آنے کے بعد اس مال سے نفع اٹھانا جائز ہے. ٹھیک. جو مال قبضے میں نہ آیا ہو اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس نفع سے آپ نے منع فرمایا کہ جو ایسی چیز سے لیا گیا ہو جو زمان میں نہ آئی ہو، قبضے میں نہ آئی ہو. تو چیز آپ کے قبضے میں آ گئی ہے، آپ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں اگرچہ کہ آپ نے وہ ادھار میں خریدی تھی.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ایک شخص فرضی نام سلیم نے نعیم سے ہیوی ڈپازٹ پر روم لیا اور اسی روم کو کسی اور کو رینٹ پر دے دیا اور اس کا رینٹ جو ہے تو وہ کما کر کھا رہا ہے, تو ایسا کرنا کیسا؟ ٹھیک ہے جی. کوئی چیز کرائے پر لی ہے اور پھر وہی چیز خود آگے کسی اور کو کرائے پر دے دی, ایسا کرنے کے لیے فقہاء کرام نے 3 شرائط بیان کی ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ اس چیز کے اندر کوئی اضافہ کر دے. مثال کے طور پر روم ہے تو کلر کروا دیا, رنگ پردے لگوا دیے, کارپیٹ لگوا دیا, بیڈ لگوا دیا, کوئی اضافہ کر دے. اس اضافے کی وجہ سے وہ زیادہ قیمت پر کرائے پر دے سکتا ہے. زیادہ قیمت پر نہیں دی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, سیم قیمت پر کوئی دیتا بھی نہیں ہے. ممکن ہے بعض صورتوں میں دینا پڑے. ایک آدمی رہ رہا تھا, اس کو گاؤں جانا پڑ گیا, وہ سیم قیمت پر دے کر چلا گیا, تو سیم قیمت پر دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسری صورت تھی. تیسری صورت یہ بیان کی گئی کہ جو معاوضہ ہے, مثال کے طور پر آپ کو ملتا ہے, آپ نے لیا تھا پیسوں کے بدلے اور اس کو دے دے چاول کے بدلے کہ ٹھیک ہے 2 بوری چاول میں لوں گا آپ سے ہر مہینے کی, فلاں فلاں جنس کے چاول ہوں گے. اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایک صورت بیان کی گئی ہے. ٹھیک, تو یوں اضافے والی جو صورت ہے وہ سب سے آسان ہے. ایسی چیز کے اندر اضافہ کر دیا جائے, اضافے کے ذریعے آگے کرائے پر دے دیا جائے. اب یہاں موسم ہے حج کا, حج پر لوگ جا رہے ہیں. سب سے زیادہ یہ مسئلہ دشوار ہوتا ہے حج اور عمرہ کا جو کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑا دشوار یہ مسئلہ. ان کا یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک بندے نے جو ہوٹل کا مالک تو ہوٹل کبھی چلاتا ہی نہیں ہے. ٹھیک, جو ہوٹل ہوتے ہیں مالک تو شاید ہی کو چلاتا ہو. ٹھیک, ایک نے مالک سے لے لیا. ٹھیک, اب اس نے آگے ٹھیکیدار کو دے دیا جی کہ تم کرائے پہ چلاؤ. ٹھیکیدار نے تقسیم شروع کر دی. اس کسی نے 5 کمرے لیے, کسی نے 10 لیے, کسی نے 1 فلور لیا. انہوں نے پھر آگے کرایہ پہ دینا شروع کر دیا. تو یوں ایک جگہ کم از کم 5-7 افراد سے گزر کر آگے پہنچتی ہے. اور ایسے میں جو کنٹرول ہے وہ پہلے آدمی کے پاس ہوتا ہے. بیڈ شیٹ وہی چینج کرے گا. جتنے بھی آدمی ہیں ان میں سے کوئی بھی جا کے اضافہ نہیں کر سکتا. ٹھیک, وہی سب کچھ کر رہا ہوگا. ہاں کوئی بڑا ٹھیکیدار ہے اور کسی نے پورا فلور ہی اٹھا لیا ہے تو شاید اس کا کوئی عمل دخل ہو جائے, لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کرایہ داری کا معاہدہ ہوتا ہے قلیل مدتی میعاد پر, تو قلیل مدتی میعاد پر اضافہ وغیرہ بھی نہیں کر پاتے. جو سال کے لیے لیتے ہیں, 6 مہینے کے لیے لیتے ہیں, پھر بھی کوئی نہ کوئی اضافہ کر سکتے ہیں. مسئلہ بیان کر دیا ہے. فتاوی رضویہ شریف میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے, بہار شریعت میں بھی, اور دیگر جو کتابیں ہیں فقہاء احناف کی ان میں مسئلہ اسی انداز پر بیان کیا گیا ہے. تو اب جو بچت کی صورت ہے وہ اختیار کی جائے. ٹھیک, تو ہمارے سلسلے کا ڈیوریشن بھی ختم ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا